اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل شخصے کہ از خانہ خود بر آمد و از امارات شہر خارج شود بنیت سفر، سفر سے مرحلہ ہر مرحلہ شانزدہ کرو، ہر کرو 4000 قدم، شخص فرد 4 گانا را 2 گانا گزارد۔ کہتے ہیں کہ کوئی شخص مانے کوئی شخص، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ شخص مانے کوئی شخص اگر جو ہے اپنے گھر سے باہر آئے اور شہر کی عمارات سے نکل جائے سفر کی نیت سے، 3 مرحلے کے سفر کی نیت سے، سمجھ میں 3 مرحلے کے سفر کی نیت سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سفر کے جو مرحلے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو صبح فجر کی نماز سے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے نا ظہر کی نماز تک، پھر اس کے بعد جو ہے نا ظہر کی نماز کے لیے آرام کیا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ سفر کیا جاتا ہے عصر کی نماز تک، پھر عصر کی نماز سے جو ہے نا کیا ہے کہ فارغ ہونے کے بعد مغرب کی نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے راستے میں، پھر اسٹے کیا جاتا ہے عشاء کی نماز تک۔ یہ 3 مرحلے کے جو ہے نا کیا ہے کہ پہلے سفر اس طرح ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کہتے ہیں کہ جو 3 مرحلے کی سفر کی نیت سے کرے تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے ہے کہ اچھا یہ آگے چل رہا ہے ابھی، اور ہر مرحلہ شانزدہ کرو، اور ہر مرحلہ کتنا کتنا 16 کرو، 16 کرو ہر کرو کتنا کہ 4000 قدم، 4000 قدم، سمجھ میں آئی بات؟ 4000 قدم جو ہے نا یہ ایک کرو ہے۔ تو اگر وہ شخص جو ہے وہ 3 مرحلے کی سفر کی نیت کرے تو اس کا یہ مطلب ہو جائے گا، بعد نے کہا کہ بھئی یہ 40 وہ قدم چلے، کیا کہتے ہیں اس کو، 48 میل بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بعد نے اور بھی اس کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ سفر کہ جو 60 میل تک بنتا ہے اس کی نیت کرتا ہے تو وہ پھر آدمی مسافر کہلائے گا، اور پھر وہ 4 گانا کو 4 رکعت والوں کی 2 رکعت کے ساتھ پڑھے گا۔ میں اب معنی کرتا ہوں لفظی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ اگر کوئی شخص گھر سے باہر آ جائے، اپنے گھر سے باہر آئے اور شہر کی آبادی سے نکل جائے سفر کی نیت کے ساتھ، 3 مرحلے کی سفر کی نیت کے ساتھ، اور ہر مرہ 16 کرو ہے، اور ہر کرو جو ہے نا 4 قدم ہے، 4000 قدم ہے، وہ شخص کیا کرے گا؟ 4000 قدم ہے، وہ شخص کیا کرے گا کہ 4 رکعت والی فرد کو 2 رکعت فرد کے ساتھ ادا کرے گا۔ وہ اگر چہار کرد، اور اگر کسی آدمی نے 4 رکعتیں پڑھی، بس اگر بر 2 رکعت ادا کرد، اور اگر اس نے پھر 2 رکعت پر قاعدہ کیا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، وہ 2 رکعت فرد و 2 رکعت نفل شبد، بس آمدش نفل با فرد بزا کار باشد۔ کہتے ہیں کہ جو فرد کے ساتھ نفل کا ملانا ہے نا یہ بیکار کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر صاحباً ای چنی کرد، اور اگر اس نے اگر بھولے میں اس طرح کیا تو بسبب تاخیر سلام سجدہ صاحب کند، اور سجدہ سلام کی تاخیر کے سبب، سلام کی تاخیر کے سبب سجدہ صاحب کرے گا۔ وہ اگر بر 2 رکعت ننشستہ است، اور اگر 2 رکعت پر وہ نہیں بیٹھا، فرض او تباہ شد، تو اس کا فرض جو ہے نا تباہ ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ وہ ہر 4 رکعت نفل شدہ، اور جتنی رکعت اس نے پڑھی نا وہ ساری نفل ہو جائیں گی۔ وہ سجدہ صاحب کند، اور وہ سجدہ صاحب کرے گا۔ مسئلہ حکم سفر باقی است، کہتے ہیں سفر کا حکم باقی ہے تاکہ اس وقت تک کہ جب وہ داخل ہو جائے وطن اصلی میں، اپنے وطن اصلی میں، یا اقامت کی نیت کرے 15 دن کی یا اس سے زیادہ کی، ٹھیک ہے نا، کسی شہر میں، یا در دہے، دہے کہتے ہیں دیہات میں، و نیت اور اقامت کی نیت کرے۔ اچھا، و نیت اقامت در صحرا معتبر نیست، کہ بھئی اقامت کی نیت کرنا جنگل میں معتبر نہیں ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ بھئی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو جنگل میں رہتے ہیں، تو اس کا مصنف علیہ رحمٰ نے یوں جواب دیا کہ وہ کسانے کہ ہمیشہ در صحرا میں مانند و جائے اقامت نمے کنند، مگر چند روز آہاں ہمیشہ نماز اقامت میں خواندہ باشند۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص کے جو صحرا میں، جو جنگل میں رہتے ہیں، اور جو ہے نا وہ اقامت کی، یعنی ان کی جو جگہ ہوتی ہے نا وہ اقامت والی نہیں ہوتی۔ کیا مطلب
کہ کبھی اس جگہ رہتے ہیں کبھی اس جگہ رہتے ہیں، جس کو ہم خانہ بدوش بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ ہمیشہ نماز کون سی پڑھیں گے؟ وہ ہمیشہ نماز جو ہے نا وہ اقامت والی پڑھیں گے، مگر وقت کے قصد کنند، مگر اس وقت کے وہ ارادہ کریں، دفعتاً واحدتاً، ایک مرتبہ، سفر چہل و حشت، یعنی 48 میل کے سفر کا جو ہے نا کیا ہے کو ارادہ کریں تو پھر صحیح ہے۔ یہ قرو جو ہے نا یہ درمیان میں ہم جو ہے نا یہ اس کو یہ کہ اس کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں، میل کے ساتھ بھی تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میل کے ساتھ تعبیر کرنا مناسب نہیں ہے، کیوں کہ میل جو ہے نا وہ بنتا ہے 60 میل، تقریباً 60 میل یا 55 میل، اور یہ 48 قرو جو بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تھوڑا میل سے یہ تھوڑا بڑھ کر ہے۔ اچھا، وہ مسافر اگر اقتدائے مقیم کند، اور یہ مثال بتا رہا ہے کہ اگر مسافر مقیم کی اقتدا کرے، مقیم کی اقتدا کرے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اگر امام مقیم ہو اور مسافر کیا ہو؟ مقتدی ہو، تو کہتے ہیں در وقت بروے چہار گانا لازم باشد، اس پر چار رکعتیں لازم ہو جائیں گی، وہ بعد گزشتن وقت، اور وقت کے گزرنے کے بعد، یعنی در قضا، مسافر را اقتداء مقیم صحیح نیست، کہ بھئی جب وقت گزر جائے تو قضا میں مسافر کے لیے مقیم کی اقتدا، یعنی کہ مقیم مسافر ہو اور مقیم جو ہے نا سوری مقیم امام ہو اور مقتدی مسافر ہو تو اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ وہ مقیم را اقتداء مسافر ہم، سمجھیں در وقت کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے کہ وہ مقیم اور مقیم کے لیے مسافر کی اقتدا بھی در وقت میں، ہم بعد وقت، اور وقت کے بعد بھی، یعنی قضا میں صحیح ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کوئی مقیم ہے اور مسافر جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے، چاہے وہ وقتی نماز پڑھا رہا ہے یا قضا نماز پڑھا رہا ہے، تو اس میں مقیم اس کی اقتدا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ آگے وجہ بتا رہے، کہتے ہیں امام مسافر دو گانا خواندہ سلام دہد، جو امام مسافر ہے نا وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرے گا، وہ مقتدی مقیم برخاستہ، جو مقتدی مقیم ہے نا وہ اٹھ جائے گا، 4 رکعت تمام کند، 4 رکعتیں جو ہے نا وہ پوری کرے گا۔ مسئلہ وطن اصلی وطن اصلی باطل شبت، کہتے ہیں کہ وطن اصلی جو ہے نا یہ وطن اصلی کے ساتھ باطل ہو جاتا ہے۔ وطن اصلی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جہاں پر آدمی جمع ہو یا مقام جنت اہل باشد۔ دوم وطن سفر، یہ نیچے جو ہے اس کی ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، چونکہ یہ مجھے پڑھنے میں نہیں آ رہا، یہ بڑی اسکرین میں بڑی بھی کرتا ہوں، تو میں نے کافی کوشش کی اس کو حاشیے کو پڑھنے کی، لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے صحیح طرح پڑھنے میں جو ہے نا کیا ہے کہ نہیں آیا۔ بہرحال اس کی جو ہے نا پھر میں آپ کو تفصیل عرض کروں گا۔ تو آپ ترجمہ سنیں کہ وطن اصلی کے ساتھ باطل ہو جاتا ہے، نہ کہ سفر سے، یعنی وطن اصلی سفر سے باطل نہیں ہوتا، اور جو ہے نا کیا ہے کہ نہ وطن اقامت کے ساتھ وطن اصلی باطل ہوتا ہے۔ وطن اصلی کی صرف باطل ہونے کی کس کے ساتھ باطل ہوگا کہ بھئی جب انسان ایک جگہ پر انسان پیدا ہوا ہے، پھر پیدا ہونے کے بعد یوں ہوا کہ انسان اس جگہ کو، اس علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے کہیں دوسری علاقے میں چلا گیا، اور وہاں پر اس نے زمین جائیداد وغیرہ لے لی، اور پیچھے اس کا اب کوئی تعلق نہیں رہا، تو اب جو ہے نا یہ اس کا جو وطن اصلی ہے نا اب وہ ہوگا کہ جہاں پر یہ ابھی موجود، جہاں پر ابھی یہ آیا ہے، تو اب اس کا وہ جو پہلے والا وطن اصلی ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ وطن اصلی جو ہے اگر اب بندہ کو یوں کرتا ہے کہ بھئی سفر کا ارادہ کرتا ہے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، تو وطن اصلی باطل نہیں ہوگا۔ اور یوں کسی آدمی نے یوں کہا کہ بھئی میں جو ہے فلاں جگہ جا رہا ہوں، وہاں پر 5 سال 6 سال رہوں گا، تو وطن اقامت کے ساتھ وطن اصلی باطل نہیں ہوتا۔ اچھا، وطن اقامت ہم وطن اقامت باطل شبت، کہتے ہیں کہ وطن اقامت جو ہے نا وطن اقامت کے ساتھ باطل ہو جاتا ہے، کہ آدمی کسی نے کہا کہ جی میں جو ہے نا فلاں جگہ فلاں ملک میں جا رہا ہوں، وہاں پر 5 سال رہوں گا، اس کا جو ہے نا کیا ہے کہ وطن اصلی نہیں ہے کوئی، صرف وطن اقامت ہی تھا۔ اب وہ اس نے کیا کیا کہ پھر وہاں سے وہ منتقل ہو کر کسی جگہ چلا گیا، تو اب وطن اقامت جو اس کا باطل ہو جائے گا۔ وہ ہم بوطن اصلی و ہم بسفر، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ وطن اصلی کے ساتھ بھی وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے، اور وطن اقامت جو ہے وہ سفر کے ساتھ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ وطن اصلی جو ہے وطن اصلی کے ساتھ باطل ہو سکتا ہے،
سفر کے ساتھ باطل نہیں ہو سکتا، وطن اقامت کے ساتھ باطل نہیں ہو سکتا۔ وطن اقامت جو ہے وطن اقامت کے ساتھ بھی باطل ہو جاتا ہے، وطن اصلی کے ساتھ بھی باطل ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے سفر کے ساتھ بھی وہ باطل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ جو حضر کی جو فوت شدہ نمازیں ہیں سفر میں 4 رکعتیں ادا کرے گا، وہ فائتہ سفر رہا، اور جو سفر کی جو فوت شدہ نمازیں ہیں ان کو حضر میں 2 گنا ادا کرے گا۔ مسئلہ در سفر معصیت، در سفر معصیت نزد آئمہ ثلاثہ کسر روا نہ باشد۔ کہتے ہیں آئمہ ثلاثہ کے نزدیک ایسا سفر کہ جو معصیت والا ہو، جو معصیت والا ہو مطلب یہ کہ بندہ یوں کہے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، میں چوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یا ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوں، یا پھر کسی کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یا معاذ اللہ جو ہے نا اس طریقے سے اور بھی بہت سارے جو معصیت والے سفر ہیں، تو آئمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ جو ہے نا وہ سفر، اس سفر میں وہ 2 گنا نماز ادا نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو قصر بھی جائز ہے، اس کو افطار بھی جائز ہے، اس کو افطار بھی واجب ہے اس کے لیے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی وہ سب۔ ہاں اچھا جی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ مسئلہ در نیت اقامت و سفر، کہتے ہیں کہ بھئی سفر اقامت کی نیت اور سفر کی نیت میں مطبوع معتبر ہے۔ مطبوع کا مطلب یہ کہ سردار معتبر ہے، یعنی امیر اور سید اور شوہر، نہ نیت تابع یعنی لشکری، لشکری جو ہے جو لشکر والے ہیں ان کی نیت معتبر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو آقا ہے اس کی نیت معتبر ہے، غلام کی نیت معتبر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا زوجہ کی نیت معتبر نہیں ہے، زوج کی نیت جو ہے نا کیا ہے کہ وہ معتبر ہے۔ پر یہ فصل جو ہے انشاءاللہ یہاں سے ہم جو ہے نا کیا ہے کہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور مزید ابھی اس حوالے سے کوئی آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی ایسا